ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. اس سے پہلے کہ ہم کنکلوژن کریں شو کی, اس سوال جو صاحب نے کیا تھا اس کا آپ جواب دینا پسند کریں گے. غزوہ ہند کا پہلے بھی بہت سارے میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں, ان میں بھی آپ ذکر کرتے ہیں. ملٹیپل حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضور نے آخری دور میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا ایونٹ جو مسلم ورلڈ میں ہوگا وہ یہ کہ مسلمان دنیا ایک دفعہ پھر انڈیا کو ریکیپچر کرے گی. ہندوستان کو ہند کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے ایک دفعہ پھر ریکیپچر کرے گا کا مطلب یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں جا چکا تھا, نکل گیا ہے, دوبارہ ریکیپچر ہوگا. اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان تو ہوں گے, لیکن لیڈ یہ خطہ کرے گا مسلمانوں کا جو اس طرف ہے. تو احادیث مبارکہ میں لفظ غزوہ ہند استعمال ہوا ہے, بذات خود یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اور یہ آخری زمانے کا ہے. سو دس از ون میجر ایونٹ. پاکستان کو اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور ملٹری ڈاکٹرن اس حدیث پہ بیس کر کے بنانی چاہیے کہ ہندوستان سے تجارت کرنے میں ہمیں فائدہ نہیں ہے, اس کو کیپچر کرنے میں اجر ہے, کیونکہ جو حضور نے احادیث فرمائی ہیں دے آر ویری سٹننگ, اور حضور کی احادیث کا انکار کرنا کسی مسلمان کے بس کا نہیں ہے. اور دوسری بات, اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ ہم آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں اقبال کے اس چیپٹر کو کہ جو شرک انسان کے دل میں جاتا ہے, توحید کمزور ہوتی ہے, تو جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا کیا برائیاں جڑ لیتی ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ جو برائی تمہارے دل میں ہے اگر تم غور سے دیکھو تو اس کی بنیاد خوف ہے. یہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں. بالکل. کہتے ہیں خوشامد, مکاری, کینہ اور جھوٹ, ہر وہ ایول کام جو انسان کرتا ہے لیڈرز کلائم کرنے کے لیے, ہر وہ انسان جو کمپرومائز کرتا ہے اپنی عزت نفس کی, ہر انسان کسی ایک ظالم جابر حکمرانوں کی خدمت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ریاکاری, مکاری, فریب, کہتے ہیں سب کی بنیاد خوف ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خوف کا لباس جھوٹ اور ریاکاری کا پردہ ہے. خوف ہمیشہ فتنے پیدا کرتا ہے, یعنی مکاری, جھوٹ, فراڈ, فریب, ان سب کا بیسس خوف ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے اس راز کو سمجھ جاتے ہو, میری اس بات کو تم سمجھ گئے ہو, تو حضور کے اس فرمان کو سمجھ جاؤ کہ حضور نے یہ بات کہ جو اس راز کو سمجھ جاتا ہے وہ یہ جان جائے گا کہ جو کوئی خوف میں مبتلا ہے وہ اصل میں شرک میں مبتلا ہے. لوگ صرف توحید کو ایک عقیدے کی بنیاد پر رکھ کے ختم کر دیتے ہیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے, تمہارا عقیدہ خراب ہے. لیکن عقیدے کی, توحید کی مینیفیسٹیشن اس کا اظہار وجود سے ہوتا ہے. جو شخص طاغوت کے سامنے, کفر کے سامنے سٹینڈ لے جائے, خالی ورسز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کو عمل سے ظاہر ہونا ضروری ہے. جو انسان طاغوت کے سامنے سٹینڈ لے, فرعون کے سامنے سٹینڈ لے, جو اس وقت جا کے اللہ کا کلمہ بلند کرے اگرچہ بتوں جماعت کی آستینوں میں, اسی لیے فرمایا وہ شخص جو ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے. جو وہ کرتا ہے وہ توحید کے اوپر ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, وہ سچا آدمی ہے, وہ شیر اور دلیر ہے, وہ اقبال کا شاہین ہے, وہ حضور کا مرد مومن ہے. یہ قوم میں جب یہ ایٹریبیوٹس پیدا ہوتے ہیں, دیکھو ہم اقبال کے پاکستان کی بات علی کیوں کر رہے ہیں. پاکستان تو ماشاءاللہ ایک جغرافی کا نام ہے جی, لیکن اس پاکستان کو مدینہ ثانی بنانے میں, محمد رسول اللہ کے اوپر ایک اسلامک سٹیٹ بنانے میں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت کی محافظ ہو, ہمیں وہ غیرت مند پاکستانی چاہیے, کیونکہ پاکستانی چلائیں گے اس پاکستان کو. اور وہ ہماری المیہ ہماری قوم کا یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں, ہمارے میڈیا کے ذریعے کئی برسوں سے, جب سے پاکستان بنا ہے, ہمیں غلام رکھا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ تم مشرق یا مغرب کی کسی آئیڈیالوجی کو قبول نہیں کرو گے, جب تک کہ تم مغرب کا نظام تعلیم, نظام معیشت اور اکانومی ایکسپٹ نہیں کرو گے, تم ترقی نہیں کر سکتے. اسلام تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں سختی سے. ہم اس آپشن کی بات کریں گے, لا شرقیہ لا غربیہ, ہم اسلامیہ کی بات کر رہے ہیں. اور سارے خوف انسان کے دل سے نکلتے ہیں کہ جب انسان اس بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, مجھے مار دیں گے میں شہید ہو جاؤں گا, میرا رزق بند کر دیں گے, اللہ میرا رازق ہے, اور میری عزت پہ حملہ کریں گے, عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے. یہاں بڑے بڑے حکمران ہیں جن کو حکومتیں مل گئی ہیں لیکن روز بے عزت ہوتے ہیں, اور اپنی عزت کی خاطر کیسے کیسے قانون بھی بناتے ہیں کہ جی ہمیں بچا لو. اس سے عزت تو نہیں بڑھتی کسی کی, عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے, حکومت پہ بیٹھنے سے عزت نہیں ہوتی. تو مسلمان غیرت مند ہوتا ہے. اینڈ دس از دا میسج آف اقبال, and this will be the Iqbal's Pakistan inshallah. And this will be the revolution, کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک ریولوشن اپنے اندر لے کے آئے, اپنے اندر غیرت پیدا کرے, اور نہ بجائے کہ اس کے کہ کوئی بھی آئے اس کو آپ کو کسی چیز کی ڈیفائی کرے. کہ جس طرح کہ مجھے حملہ جب ہوتا ہے میرے اوپر 10 لوگ بیٹھ کے کہ تم کیا یہ کیا باتیں سیکھ کے آ رہے ہو, نہیں, اور تم کیا انسان بن رہے ہو, اور میں ڈر کے کہہ دوں کہ میں نے یہ وہ آدمی نہیں ہوں, میں تو ویسے ہی رنگ بازی کر رہا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے, ویسے میں اصل میں وہ نہیں ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں میرے بھائیوں.
I would rather leave that area, leave that space, and go somewhere where I can find people who are like-minded. So join the revolution, and please come and join this revolution with us, because this journey will end where it was intended to originally for Muslim nation. And inshallah, we'll see you next time.